بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی عائشہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام والوں کو خبردار کرے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو خدمت قرآن کی روشنی میں کر سکیں اور ہم سب جا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں کتے کو نجس العین جانور 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار دیا گیا؟ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالی اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، تو وہ اس وقت اوندھے منہ پڑ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا رہے گا، اور جس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے تو اس جانور پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہمجنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا، نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی کچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاکہ یہ غذا کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ میرے محترم ساتھیو، اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کے لیے جنت واجب کیوں قرار دی گئی؟ اس کتے کے حوالے سے بہت سے مذاہب میں بڑے اختلاف پائے جاتے ہیں، مگر یہ بات اپنی جگہ کہ قرآن شریف میں اس کتے کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی، اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاکباز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر جب دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر پھر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا۔ یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ محترم ساتھیو، یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ بحث چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں عجیب سے گھبراہٹ کا شکار ہو گیا کہ بحث چلی کہاں سے تھی اور کہاں جا پہنچی۔ میری بے چینی کا سبب یہ تھا کہ وہ تمام فطرتیں، وہ تمام عادتیں جن کی وجہ سے کتے کو نجس العین قرار دیا گیا، وہ ساری فطرتیں، وہ ساری عادتیں
तो मुझे किसी और मखलूक में भी वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं। मैं इस हकीकत से नजरें चुराना चाह रहा हूं, मगर ये सब इतनी वाज़ेह अलामतें हैं कि मुझे मजबूर इस बात पर सोचना पड़ा। आप खुद फैसला कीजिए कि क्या ये सब बातें, ये सब आदतें हम जिसे अशरफुल मखलूकात के नाम से जानते हैं, उनमें नहीं पाई जाती? मैं और आप इस आदत का या इस फितरत का शिकार नहीं हैं? सारी रात अपनी बेजा मसरूफियात में जागकर तुलू आफ्ताब के वक्त सो जाना क्या मेरी और आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं है? अपने ही बहन भाइयों को नफरत से देखना, उनके लिए आसानियां पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा करना मेरी और आपकी फितरत का हिस्सा नहीं है? अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खाने को फ्रिज जैसी मशीन में महफूज कर देना और बाद में जरूरत ना पड़ने पर ज़ाया कर देना हमारा रोज का मामूल नहीं है? इन सब बातों का जवाब शायद हम में से किसी के पास ना हो। फिर मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार, तमाम जहानों का पालने वाला, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, हमें इतनी बड़ी मिसाल देकर समझा रहा है कि असहाब काफ के कुत्ते ने अपनी सिर्फ एक फितरत छोड़ी तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो फिर हम, जिसे मेरे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा देकर अपनी सबसे प्यारी मखलूक बना दिया, अगर हम अपनी सिर्फ एक फितरत भी छोड़ दें तो क्या रब्बुल आलमीन, मेरा अल्लाह, जो सिर्फ इस बात का मुंतजिर रहता है कब उसका बंदा उससे मग़फ़िरत के लिए रज्जू करे, क्या वो अपनी रहमतों से हमारी बख्शिश नहीं कर देगा? यकीनन करेगा। मेरे मोहतरम साथियों, सोचिएगा जरूर और हो सके तो अमल कीजिए।